Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching a BBC Badgaum Broadcasting channel. BBC دیکھنے والے سبھی ناظرین اور ویورز کا خیر مقدم ہے. ناظرین پیش خدمت ہے ہمارا سلسلہ وار سیگمنٹ کاؤنٹر انکاؤنٹر. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اس دلچسپ اور خوبصورت سیگمنٹ کا تازہ شمارہ کاؤنٹر انکاؤنٹر. ناظرین محترم، آپ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہوں گے سکینہ اتو صاحبہ کو، جو وزیر ہے عمر سرکار میں. ان کے پاس کئی مہتوپورن اور اہم پورٹ فولیوز ہیں. آئیے ناظرین پہلے یہ دو ویڈیو کلپس دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، پھر پروگرام کے اس پار ان پر مزید چرچا کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. لون صاحب آپ نے ان نوجوانوں کے ہاتھ میں گن دیا. آپ نے کہا آپ پاکستان جاؤ، آپ ٹریننگ کرو، وہاں سے بندوق لاؤ اور یہاں ہم آزادی لائیں گے. آپ نے ہزاروں نوجوانوں کو مروایا، آپ نے قبروں کے قبرستان بن دیے. یہاں پہ آپ آزادی کا نعرہ لے کے نکلے، لیکن پھر جب بی جے پی کی سرکار آئی آپ اس میں سوشل ویلفیئر منسٹر بنے. آپ نے ریزرویشن کی بات اس ٹائم نہیں کی، آپ نے یہاں کے لوگوں کی بات اس ٹائم نہیں کی، لیکن آج آپ نعرے دے رہے ہو پرچو آج کوئی چیز ختم سوچو ختم کی عمر عبداللہ کیا ریاست جموں کشمیر چیف منسٹر. لیکن عمر عبداللہ صاحب کو جموں کشمیر کے لوگوں نے چنا، سریندر چودھری جی کو جموں کشمیر کے لوگوں نے ووٹ دیا، سکینہ اتو کو مراد کے لوگوں نے ووٹ دیا. لیکن آج یم سارے مخالف یم آج نیرن اتن نیرن تم سن کور بین سا محترمہ پان نیرن بروس نیرن اتن مفتی صاحب پانہ بین دس تم سن کور نیرن. آج ون ساری فارمولہ گئی پکناون. آج محبوبہ جی سن بنی سہ نیرن بین پنہ کوری یل تراون. مگر آج جموں کشمیر کے لوگ 2000 کے لوگ نہیں ہیں، آج 2024 ہے، آج 2025 ہے. آج لوگ بہکاوے میں آنے کے لیے نہیں ہے. ان کو سب چیزیں آپ کی پتہ ہے، ان کو سب چیزیں یاد ہے. آپ نے کیا کیا ظلم کیا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے اوپر. آپ نے بی جے پی کو یہاں لا کے ہمارے سارے پاور، ہماری سارے آئیڈینٹی، ہماری ساری پہچان آپ نے ختم کی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ باہر کیسے نکلتے ہو. یم ساری ہمارے پاس دعویٰ کرن چاہے تک سجاد غنی لون صاحب چھا، تک چاہے مفتی صاحب کوٹ چھا. اگر آج اس پریشانی مز اگر اس آج مشکلات مز اگر ذمہ تم یمے لک یمو 2014 من سرکار رٹ اور جموں کشمیر من بے گناہ لک مارنے ساس بڑ لک کر ساس بڑ لک کر ڈسیبل. آج یم دپن نہیں جی ہم لوگوں کے ہمدرد ہے. اگر لوگوں کی ہمدرد کوئی جماعت ہے وہ صرف اور صرف نیشنل کانفرنس ہے، وہ صرف اور صرف بہار والا جھنڈا ہے، وہ صرف اور صرف عمر عبداللہ صاحب ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میں گزارش ہوتا ہے یہ دن بیوان نشو بات کرن تاکہ ڈسکس کرن کہ نیشنل کانفرنس کیا کو راجدانیت اور آج تک اگر جماعت اس کرن کرن وہ صرف نیشنل کانفرنس ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ کیا کو سداسمن انہوں نے سکینڈلوں پہ سکینڈل کیے. آج اگر بینکس میں سے چھاڑو کنجائے گوس کلاس فورد لگن کنجائے گوس کا کیجول لیبر لگن مگر آج مشکلات گسن تکیاز تم سب بینکس میں پرسنٹ چھے تم چیزا پر آج ویجیلنس میں کیس مگر کیا ویجیلنس میں کیس چھوتوئی سو کیس سوئی یہ بھی موضوع ساتھ پر آسمن پانی شوئی پانی زامدل پانی کوڑی پانی بینی پانی رشتہ دار یہ من پوس کھیلے گو تم لگی جموں کشمیر بینکس میں. جی ہاں ناظرین محترم، آپ نے سکینہ اتو صاحبہ کے یہ دو تقاریر سن لیے ہیں. ان دونوں تقاریر میں میڈم جی اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف اناف شناف بول رہی ہے. ویسے تو یہ روزمرہ کی بات ہے، جب کبھی بھی ہم میڈم سکینہ اتو صاحبہ کا کوئی ویڈیو کوئی تقریر سوشل میڈیا پر دیکھ لیا کرتے ہیں تو ہمیں ان تقاریر ان ویڈیوز میں یہی دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے کہ میڈم موصوفہ کبھی پیپلز کانفرنس پر، کبھی پی ڈی پی پر، کبھی بی جے پی پر یا پھر کبھی کسی دوسری پارٹی پر اپنا غصہ اور نزلہ گراتی رہتی ہیں. موصوفہ کبھی محبوبہ مفتی صاحبہ کو، کبھی سجاد غنی لون صاحب کو، کبھی بی جے پی کے نیتاؤں کو اور کبھی جموں و کشمیر کے چھوٹے بڑے سیاسی لیڈروں کو حد پہ تنقید بنایا کرتی ہے.
معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ سکینہ اتو صاحبہ کو اتنی درد اور اتنی شفقت کیوں ہے نیشنل کانفرنس سے، نیشنل کانفرنس کے صدر سے، نیشنل کانفرنس کے نائب صدر سے اور نیشنل کانفرنس کے دوسرے چھوٹے بڑے لیڈروں کے ساتھ، کہ وہ ایک بات بھی ان کے خلاف کسی کی زبان سے برداشت نہیں کر لیتی ہے۔ ویسے تو ایک دوسرے پر الزامات لگانا اور الزامات کا جواب دینا برسوں سے روایتی سیاست کا حصہ رہا ہے، لیکن نیشنل کانفرنس میں فاروق عبداللہ سے لے کر اقرا جان تک بہت سارے ایسے چھوٹے بڑے لیڈر موجود ہیں جو یہ کام اچھی طرح سے کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ سکینہ اتو صاحبہ چنانچہ عمر سرکار میں ایک اہم وزیر کی حیثیت رکھتی ہے، اور ان کے پاس بہت سارے قلمدان موجود ہیں جن میں عوامی اہمیت کے حامل ایک دو قلمدان بھی شامل ہیں، جن میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا قلمدان۔ ایک وزیر سب کا وزیر ہوتا ہے، اور ایک وزیر کو روایتی بیان بازیوں میں اپنے آپ کو الجھانا نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ ایک وزیر کو جب کبھی بھی عوامی اجتماعات سے خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے، جب کبھی بھی پریس کانفرنسوں میں بولنے کا موقع ملتا ہے، جب کبھی بھی ان کو آفیسروں کی میٹنگوں میں بولنے کا موقع ملتا ہے، جب کبھی بھی ان کو سیاسی ورکروں کی میٹنگوں میں، کنونشنوں میں بولنے کا موقع ملتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان مواقعوں پر غیر مناسب اور فضول تقریر بازیوں سے اجتناب کیا کریں، احتراز کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو چاہیے کہ وہ ان مواقعوں پر اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کی کامیابیوں کو گنا کریں، نئے نئے پروگرام اور نئے نئے سکیمز عوام میں متعارف کرانے کی کوشش کریں۔ یہ جو وزیر لوگ ہوا کرتے ہیں، یہ تو پارٹیوں میں خاص لوگ ہوتے ہیں، ممبران اسمبلی یا پھر ممبران پارلیمان، بہت سارے سیاسی لیڈر، سیاسی امیدوار بن جاتے ہیں، لیکن وزیر بننے کا موقع خاص سیاسی لیڈروں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ الزامات لگانے، یا پھر کشمیری میں ہم کہتے ہیں زنان پام پام، ایسا کرنے سے خود کو بچا لینا چاہیے۔ ان معاملات سے نپٹنے کے لیے ہر ایک پارٹی میں چیف سپوکس پرسن ہوتا ہے، سپوکس پرسنز ہوتے ہیں، میڈیا ایڈوائزرز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر پارٹی پریزیڈنٹ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ایک وزیر کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو عوام کے لیے وقف رکھے، کہ وہ عوامی مسائل و مشکلات کا حل تلاش کرنے کی کوشش کیا کریں، کہ وہ پارٹی سیاست سے اوپر اٹھ کر عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کرے۔ جو وزیر ایسا کرتے ہیں وہی کامیاب وزیر کہلائے جاتے ہیں، باقی سب بکواس ہے۔ شکریہ ناظرین، BBC کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ BBC۔